فون کیا تھا. نعرے صلوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ہیبت نے کہا شیر کی ایک بار نہ کہنا. ہیبت نے کہا شیر کی ایک بار نہ کہنا. لشکر ہے میری راہ میں دیوار نہ کہنا. ہیبت نے کہا شیر کی ایک بار نہ کہنا. عباس کا پرچم ہے خزانوں کا خزانہ. عباس کا پرچم ہے خزانوں کا خزانہ. ہم اہل عزا کو کبھی نادار نہ کہنا. ہیبت نے کہا شیر کی ایک بار نہ کہنا. ہمت وہ عطا کی ہے مجھے ناد علی نے. ہمت وہ عطا کی ہے مجھے ناد علی نے. دریا نہ الٹ دوں تو علمدار نہ کہنا. ہیبت نے کہا شیر کی ایک بار نہ کہنا. میں شیر نیستان حسین ابن علی ہوں. میں شیر نیستان حسین ابن علی ہوں. ہے میرا تعارف اس للکار نہ کہنا. ہیبت نے کہا شیر کی ایک بار نہ کہنا. مل جائے اگر اذن میں غاشائے زمن سے. مل جائے اگر اذن میں غاشائے زمن سے. دریا نہ الٹ لاؤں تو جرار نہ کہنا. ہیبت نے کہا شیر کی ایک بار نہ کہنا. کہتی ہے یہ دربار یزید کی اداسی. کہتی ہے یہ دربار یزید کی اداسی. ہے شہر خاموشا اس دربار نہ کہنا. ہیبت نے کہا شیر کی ایک بار نہ کہنا. وہ وقت جو شبیر کے ماتم میں گزر جائے. وہ وقت جو شبیر کے ماتم میں گزر جائے. اس وقت کو ہرگز
نے کہا شیر کی ایک بار نہ کہنا جنت میں بھی شبیر تیرے غم کی قسم ہے جنت میں بھی شبیر تیرے غم کی قسم ہے ماتم نہ کرے ہم تو عزادار نہ کہنا ہے بت نے کہا شیر کی ایک بار نہ کہنا جب رات عبادت میں بسر کی شہدی نے جب رات عبادت میں بسر کی شہدی سر کی شہدی نے دیکھا جو سفیدی کو سحر کی شہدی نے مڑ کر رخ اکبر پہ نظر کی شہدی نے فرمایا سحر قتل کی ظاہر ہوئی بیٹا لو اٹھ کے آزاد ہو کے شباخیر ہوئی بیٹا جب کیا غضب ہے کسی کو حیا نہ تھی مجھ رہی یہ کیا غضب ہے کسی کو حیا نہ تھی بلوے میں اہل بیت کے
شیر خار کی یار قطع نہ تھی مجھ گئی جب امام کا پہنچا دیار شام جب امام کا بازار شام کا مجمع تھا راستے میں ہر ایک خاص سوال کا تھا سر برنا خیر سب اٹے ہوئے گرد و غبار سے اور تھا دہک رہا تنے عابد بخار سے پہنچا دیار شام جس نیزے پر دھرا تھا سر ابن مرتضیٰ ناگاہ چلتے چلتے وہ راستے میں رک گیا ہر چند زور کرتا تھا یہ بے حیا پر ہوتی تھی جگہ سے نہ جنبش سے ذرا بازو تھکے یہ زور گھٹائے
سید سجاد کے قریب بدعت وہ کی رہ گئی تھرائے کہ سب زمین سر اپنا پیٹنے لگی تب زینب حزین جب خون تازیان میں دیکھا بھرا ہوا کوہرام اہل بیت نبی میں بپا ہوا پہنچا گیا اس ظلم پر تھا دیکھنے والوں کو بھی عجب نیزے پر رو رہا تھا سر شاہ تشنل آ کر قرین نیزے یہ سجاد بولتا کیوں میرے بابا آگے نہ بڑھنے کا کیا سبب بے کس کو تازیانہ یہ آدھا لگاتے ہیں اب مجھ سے تازیانہ نہیں کھائے جاتے ہیں پہنچا گیا اعجاز سے حسین نے اس دم صدائے دی پشتر سے میری پیاری سکینہ ہے گر پڑی دیکھے کوئی کہاں ہے وہ آغوش کی پری بٹھلاؤ ڈھونڈ کر اسے تم اونٹ پر ابھی اس واقعے نے رانڈوں کے دل کو ہلا دیا پشتر سے خود کو بنت علی نے گرا دیا پہنچا زینب نے اس گھڑی جو نظر کی ادھر ادھر دیکھا کہ ایک معظمہ بیٹھی ہے خاک پر کالا لباس جسم میں پہنے سر بسر زانو پہ بنت شاہ کا رکھے ہوئے ہیں سر آنسو روائے آنکھوں سے اور لب پہ آئے اس نیل گلزار پہ ہر دم نگاہ ہے پہنچا دیار شام میں فرمایا ان معظمہ نے تب باشور و شے پہچانا تو نے مجھ کو نہ اے میری نور ہے میں وہ ہوں جس کو بعد فنا بھی ملا نہ چاہے زانو پہ میرے کاٹا گیا ہے سر حسین زہرا میرا نام فلک کی ستائی ہو میدان کربلا سے تیرے ساتھ آتی ہوں پہنچا گیا رشا
کس طرح سے بیاں ہو سکنا حسین کا وہ اپنے ہاتھ پاؤں پٹکنا حسین کا حسرت سے سور خیمہ وہ تکنا حسین کا وہ شدت آتش سے ہڑکنا حسین کا لب کھولے وقت تشنا کہانی حسین نے پایا نہ ایک بوند بھی پانی حسین نے پہنچا گیا لاشا بھی دشت ظلم میں پامال ہو گیا نیزے پہ بھی چڑھا سرے فرزند مصطفیٰ ملبوس چائے کی چائے کو آدھار نے لے لیا مشکلوں کا فنہ بے قصو مظلوم کو دیا جہاں ہے یہ خاک اڑانے کی عرش و شہن کی اب تک لحد بنی نہیں میرے حسین کی پہنچا جزاک اللہ بیگم جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولا و مولا استقلین جد الحسن والحسین القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم والقرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول ارشاد ہو رہا ہے کہ محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کی خدا عالم نے دین اسلام کو بتانے کے لیے اور دین اسلام کے پیغام کو سمجھانے کے لیے ایک کے بعد ایک ہادی اور رہنما نبی اور پیغمبر رسول بھیجا جب خدا عالم نے دیکھا کہ اب زمانے کو اس نبی کی ضرورت ہے اس محمد کی ضرورت ہے کہ جس کی حیات میں میرا دین مکمل ہو جائے گا تو خدا عالم نے اسی محمد کو جس کو سب سے پہلے جس کے نور کو خلق کیا اس کو اس کائنات میں بھیجا اور اس کی آغوش میں بھیجا جسے جناب عبداللہ کہا گیا سلوات دیجیے محمد اسی خاندان میں خدا عالم نے ایک بھائی کو امامت پالنے کی شرف دیا اور ایک بھائی کو رسالت پالنے کا شرف دیا خدا نے دیکھا کہ جب زمانے کو محمد کی ضرورت ہے تو کائنات میں جب رسول خدا کی ولادت ہو گئی مگر جب آپ کی ولادت ہوئی تو
تو آپ کی ولادت کے کچھ دن بعد آپ کی ماں کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ جناب عبد المطلب نے آپ کی پرورش کیا، مگر ایک وقت آیا جناب عبد المطلب نے کہا بیٹا دیکھو یہ تمہارے حقیقی بھائی کی اولاد ہے اور تمہیں اس کی حفاظت کرنا ہوگا۔ جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی اس طریقے سے حفاظت کیا کہ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کی کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو بھتیجا ہے یہ کوئی عام نہیں بلکہ خاص ہے، بلکہ آپ اپنے بستر پہ اپنے محمد کے بستر پہ اپنے بیٹوں کو لٹال دیتے ہیں اس لیے کہ میرا محمد بچ جائے، شاید میری اولاد قتل ہو جائے۔ تو جس کا عمل ایسا ہو اس کے ایمان کو کون کیا کہے گا؟ کوئی بھی نبی، کوئی بھی معصوم کسی کافر کی آغوش کو نہیں پسند کرتا۔ جناب موسیٰ علیہ بھائی کے لیے فرعون کے آغوش میں آئے تھے تو ایک ایسا تماچا لگایا تھا کہ گویا کہ بتا دیا کہ معصوم کسی کافر کی آغوش کو نہیں پسند کرتا، مگر ابو طالب کی گود میں رسول خدا یہ پل کے بتا رہے ہیں کہ اگر ایمان کو دیکھنا ہے تو کہیں اور نہ جاؤ بلکہ میرے چچا کی خدمت کو دیکھتے رہو کہ کیسی میری اطاعت نے اپنی زندگی کو بسر کیا۔ صلوات بھیجو محمد اور وہ عمل ایسا عمل آپ نے انجام دیا کہ کبھی آپ بستر پہ عقیل کو نکال دیتے ہیں، کبھی محمد کے جنگ جعفر نظر آتے ہیں، کبھی محمد کے جنگ عقیل نظر آتے ہیں، مگر یہی عمل وہ ہے کہ شب ہجرت خداوند عالم نے کہہ دیا کہ محمد اب آپ ہجرت کر جائیے اور اپنے بستر پہ علی کو سلا دیجئے۔ گویا کہ خدا نے جو عمل جناب ابو طالب کا تھا وہی عمل رسول خدا کو بتا دیا کہ اگر آج آپ اپنی جان کی حفاظت کرنا ہوگا تو اپنے بستر پہ علی کو سلانا ہوگا۔ صلوات بھیجے محمد اور امام علی علیہ السلام کہ بابا نے ہر وقت جناب رسول خدا کی حفاظت کیا، یہاں تک کہ آپ اپنے ساتھ جب بھی کہیں سفر پہ جاتے ہیں تو اپنے بیٹے کو لے کے جاتے ہیں۔ کہ ایک عیسائی ہے، اس نے جب دیکھا کہ ابو طالب تجارت پہ جا رہے ہیں، ایک حسین اور ایک خوبصورت بچہ لیے ہوئے ہیں اور کچھ ایسی کیفیت ہے اس بچے کے ساتھ کہ عام بچے کے ساتھ ایسا عمل نہیں ہوتا، تو خود وہ یہودی آگے آتا ہے، کہتا ہے ابو طالب دیکھو یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، کیونکہ میری کتابوں میں جو ایک عظیم رسول کا ذکر ہوا ہے وہ صفات اس بچے میں پائی جا رہی ہیں۔ دیکھو اس بچے کا خیال کرنا، اور جناب ابو طالب نے خیال کو ہر منزل پہ کیا، مگر ایک ایسی منزل پہ رسول خدا کی مدد کیا کہ جس منزل پہ جو بہادر لوگ بھی تھے وہ بھی خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ جب خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ اے حبیب اے رسول اب آپ دین تبلیغ کھلے طور پہ کیجیے، تب آپ کو جب خدا کا پیغام پہنچانا تھا تب آپ نے دعوت ذوالعشرہ کا انتظام کیا، اور جب دعوت ذوالعشرہ کا انتظام کیا تو لوگوں کو بلایا بھی گیا، لوگ جمع ہوئے، کھانے کا انتظام کیا گیا، اور پہلا دن جب تھا تو لوگوں نے کھانا بھی کھایا اور کھا کے چلے گئے، رسول کی باتوں کو نہیں سنا۔ جب ابو طالب اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ ایک دن گزر گیا، 2 دن وہی ہوا، مگر تیسرے دن جیسے ہی لوگوں نے اشارہ کیا، جناب ابو طالب نے اپنے ہاتھوں سے بازوں کو تھام کے کہا کہ آج جب تک کہ کوئی اس جگہ سے نہیں اٹھے گا، جب تک کہ میرا بھتیجا میرا محمد کچھ کہہ نہ دے گا۔ رسول خدا نے اس دعوت میں ایک بات کا اعلان کیا کہ کون ہے جو تبلیغ دین کرنے میں میری مدد کرے گا، کون ہے جو میرا ساتھ دے گا، اور جو بھی میرا دین پھیلانے میں تبلیغ دین کرنے میں میری مدد کرے گا وہی میرا وسیع اور جانشین ہوگا۔ مگر کوئی نہ اٹھا، اگر کوئی اٹھا تو 13 سال کا ایک بچہ اٹھا جس کو علی بن ابی طالب کہا گیا، اور امام علی علیہ السلام نے
ہر منزل پہ رسول خدا کی نصرت کیا اور ہر منزل پہ آپ ساتھ دیتا ہوا نظر آئے، یہاں تک کہ دین اسلام کے پرچم کو اگر رسول خدا نے بلند کیا تبلیغ سے، اخلاق سے اور جہاد میں میدان میں مجاہدوں کو بھیج کے، تو امام علی علیہ السلام نے ہر منزل پہ دین اسلام کی نصرت بھی کیا اور دین اسلام کو پھیلایا بھی، یہاں تک کہ تاریخ میں کچھ منظر ایسے ہیں کہ جہاں پہ دین اسلام تلوار کی بیس پہ نہیں بلکہ اخلاق کی بنیاد پہ پھیلا۔ رسول خدا نے اگر کسی غیر عورت کو، کسی غیر مذہب میں رہنے والی کو اگر کلمہ پڑھوایا ہے تو خوف کی بنیاد پہ نہیں بلکہ اپنے عمل کی بنیاد پہ۔ مصطفیٰ جو رسول خدا کی شان میں عز مستحق کرتی ہے، مگر رسول خدا ہے جو وہاں سے تنہائی سے گزر جاتے ہیں، خاموشی سے گزر جاتے ہیں اور اذیتوں کو سہ لیتے ہیں، مگر ایک دن جب وہ بیمار ہو جاتی ہے تو خود آپ اس کی عیادت کے لیے آتے ہیں، اور جب اس نے یہ اخلاق اور یہ عمل دیکھا تب اس نے کہا کہ جس کا محمد اتنا اچھا ہو اس کا خدا کتنا اچھا ہوگا، اے محمد آپ ہمیں اپنے دین اسلام کا کلمہ پڑھا دیجئے۔ اور امام حسن علیہ السلام کا اگر منظر دیکھا جائے تو اس وقت بھی ایک ایسا عمل ہے اخلاق کا کہ جہاں پہ انسان کا صبر ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ ایک شامی ہے جس کو شام والوں نے بھیجا ہے، امام علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کی مستاخر میں کچھ شعر اور کچھ ایسے کلمہ کہہ رہا ہے کہ جو مدینے والے بھی سننا نہیں پسند کرتے، مگر جیسا ہی امام حسن کو پتہ چلا آپ وہاں آئے تو آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم کیا پردیسی ہو، یا تم میرے بابا علی کو نہیں جانتے، یا تم مجھے نہیں جانتے، تمہیں کسی بات کی اگر کوئی تکلیف ہے، یا تمہارے پاس کھانے کو نہیں ہے، یا رہنے کو نہیں ہے، یا لباس نہیں ہے، تو بتاؤ تمہارے ہر چیز کا انتظام ہم کریں گے۔ جب اس نے یہ کرم دیکھا تو اس نے پلٹ کے یہ جواب دیا کہ مجھ کو یہاں جب بھیجا گیا تھا تو کچھ اور بتا کے کہ حسن ایسے ہیں، مگر جب میں یہاں آیا اور آج سے ملاقات ہوئی تو سمجھ میں آیا کہ حسن کیسے ہیں۔ اے حسن میں ان کی امامت کو قبول کرتا ہوں جن کے پاس اخلاق کی یہ منزل ہے۔ امام زین العابدین کا آپ زمانہ اگر دیکھ لیجئے تو اس کے ساتھ ایسا عمل کیا ہے کہ جس نے امام کے بھائی کے کلیجے پر برچھی لگ گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ کربلا کے بعد جب ایک چھوٹا سا قافلہ تیار ہوا کہ ہم یزیدی لشکر سے کچھ بدلے لیں گے اور ہم ان سے جنگ کریں گے، تو ایک طرف ایک قافلہ ہے جو یزیدی لشکروں والوں کا ہے اور ایک طرف تھوڑے سے افراد ہیں جو امام حسین کے فرزند کے محب ہیں، خیمے لگے ہوئے ہیں، مگر خوف اس طریقے سے یزیدی لشکر کو تھا اہل بیت سے کہ وہ اہل بیت کے سامنے زیادہ دیر تک ٹک نہ پائے اور لوگ اپنے اپنی جگہ سے واپس چلے گئے، مگر اسی قافلے میں ایک شخص تھا جو بھٹک گیا تھا اور جو اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا تھا۔ اس کو یہ احساس ہوا کہ اب اس سے بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ اس نے دیکھا کہ کچھ دوری پہ خیمہ لگا ہے اور اس خیمے کے پاس کچھ خیمے اور لگے ہوئے ہیں، مگر وہ جان رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینا چاہا، اور ہم وہ لوگ ہیں، یعنی وہ شخص یہ سوچا کہ ہم تو یزیدی لشکر کی طرف تھے، اگر ہم ان کے سامنے چلے گئے اور انہیں بتا دیا کہ ہم یزیدی لشکر والے ہیں تو یہ ہماری جان بھی، ہمارے پر رحم بھی نہ کھائیں گے اور ہمیں قتل کر دیں گے۔ مگر وہ جب آتا ہے تو اس نے اپنی بھوک کا احساس کیا۔ امام زین العابدین نے اس کو بلوایا اور اپنے ایک خادم کو بلا کے کہا کہ اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔ جب اس کو کھانا کھلا دیا گیا اور کچھ دیر کے لیے اس سے کہا گیا کہ تم اس خیمے میں ابھی آرام کر لو، اس کے بعد چلے جانا، مگر اس نے جیسے ہی امام زین العابدین کو دیکھا
تو وہ خیمے سے نکل کے جانا چاہا تھا، خاموشی سے کہ امام کی نگاہ پہنچ گئی۔ امام نے آواز دیا کہ اس کو یہاں لایا جائے۔ وہ پلٹ کے آیا تو امام نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ مجھے بہت جلدی ہے، میں آپ کے کہنے پہ کچھ دیر رک گیا مگر اب اس سے زیادہ ٹھہر نہیں سکتا۔ تو امام نے کہا اگر تجھے جانا ہے تو تیرے پاس تو کچھ سواری بھی نہیں ہے، تو اس سے سواری لیتا جا اور تو اپنے راستے میں کھانے کا انتظام مجھ سے لیتا جا۔ اس نے جب یہ قدم دیکھا تو اس نے ایک بات کہا کہ آپ یہ بتائیے، آپ نے مجھے کھانا کھلایا، ہم نے کھانا کھایا، آپ نے پانی پلایا، ہم نے پانی پیا، آپ نے مجھے آرام کرنے کو کہا، میں آپ کے خیمے میں رک گیا، مگر اب آپ مجھے سواری بھی دینا چاہتے ہیں اور مجھے سامان سفر بھی دینا چاہتے ہیں۔ یہ کرم آپ کیوں اتنا کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں؟ آپ نے کیا مجھے پہچانا نہیں کہ میں وہ شخص ہوں جو کربلا میں آپ کے بابا کے خلاف آیا تھا اور میں نے آپ کے بھیا علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی لگایا تھا؟ تو امام نے کہا دیکھ، میں تیرا اس وقت مہمان تھا، وہ تیرا عمل تھا، تو نے انجام دیا، جو تو نے انجام دیا وہ تو جانتا ہے، مگر تو میرا مہمان ہے، یہ میں انجام دے رہا ہوں۔ کیونکہ ایک مہمان کے سامنے جب آئے تو اس کے ساتھ رحم دل کیا جائے اور اس کے ساتھ نیکی کیا جائے۔ اہل بیت کا عمل وہ عمل ہے کہ جن کا کردار دیکھ کے دشمن بھی اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، مگر جس کے نصیب میں جہنم ہو وہ پھر کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان کے پاس دولت، لالچ اور خوف ایک بہت بری چیز ہے۔ یہی لالچ انسان کو گمراہی کی طرف لے آتی ہے اور خوف انسان سے گناہ کرا دیتی ہے۔ اگر کربلا کے میدان میں دیکھا جائے تو کچھ ایسے لوگ بھی آئے تھے کہ جو لالچ کی بنیاد پہ آئے اور جو خوف کی بنیاد پہ آئے۔ ابن ملجم جو امام علی کے خلاف آیا وہ لالچ کی بنیاد پہ آیا۔ کربلا میں جو لوگ آئے وہ بھی لالچ کی بنیاد پہ آئے، مگر امام حسین کا ایک ایسا نایاب ناصر و مددگار تھا کہ جو شب عاشور کبھی خیمے میں جا رہا تھا، کبھی خیمے سے باہر آ رہا تھا، کہ خود بیٹے نے پوچھ لیا کہ بابا یہ بتائیے کہ آپ کل کی جنگ سوچ کے پریشان ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا بیٹا کل کی جنگ کی سوچ کے لیے پریشان نہیں ہے، بلکہ جو آلتش کی آواز بلند ہو رہی ہے، یہ آواز جو اٹھ رہی ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اگر کل نئے فرات کے پرزیدی فوج پہرا نہ لگاتی تو حسین کے بچے پیاسے نہ رہتے۔ کبھی جناب ابو خیمے میں جاتے ہیں اور کبھی خیمے سے باہر آ جاتے ہیں، مگر آپ نے کہا بیٹا میں اپنے کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں، بس اب مجھے بیٹا حسین کی طرف لے چلو۔ حسین کا ناصر اور مددگار جب آ گیا حسین نے سینے سے لگا کے کہا اور اخلاص کی وہ منزل دکھایا۔ اور کوئی ہوتا تو کہتا آج جو مصیبتیں نازل ہوئی ہیں اس کی وجہ تو تم ہو، مگر حسین نے سینے سے لگا کے کہا کہ جیسے اے ہو تمہاری ماں نے کتنا اچھا تمہارا نام رکھا، تو دنیا میں بھی آزاد ہو اور تم آخرت میں بھی آزاد ہو۔ جو حسین کے دشمنوں سے، حسین کے ناصروں سے جب حسین کے بچوں کی پیاس نہ دیکھی جا رہی ہو، بھلا وہ عباس کس طریقے سے سکینہ کی پیاس دیکھ رہے ہوں گے کہ جن کو اپنے چچا کے اوپر ناز تھا، جن عباس کو اپنے بچوں سے یہ آس تھی کہ جب میرے بچوں کے خیمے میں پانی ختم ہوگا تو غازی عباس ہیں جو پانی کا انتظام کریں گے۔ جب خیموں کو ہٹانے کا حکم آیا تھا تو شہزادی زینب نے یہی تو کہا تھا اے عباس حسین یہ چاہتے ہیں کہ خیموں کو یہاں سے ہٹا لیا جائے، اس لیے کہ جس کے پاس عباس جیسا بھائی ہو بھلا اس بہن کے خیمے میں پانی کیسے ختم ہو سکتا ہے۔ وہ وقت آیا کہ حسین کے ایک ایک اصحاب حسین سے جنگ کی اجازت مانگ رہے تھے، مگر ایک بار حسین نے اتنا کہا
کہ عباس اگر ہو سکے تو بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ جناب عباس مشق لے کے چلے، نہر فرات پہ آئے، مشق میں پانی کو لیا، خیمے کے جانب چلے ہیں، مگر ایک وقت آیا مشق سکینہ چھٹی، پورا پانی بہ گیا، سکینہ کی آس ٹوٹ گئی۔ یہ پہلی منزل تھی جہاں پہ سکینہ کو احساس تھا کہ ابھی نہر سے پانی آئے گا۔ دوسری منزل وہ تھی کہ جب یہ قافلہ قید ہو کے شام کوفہ کی جانب جا رہا تھا کہ جناب سکینہ پھوپھی اماں کے پاس بیٹھی تھی، نزدیکی لشکر پانی سے سیراب ہو رہے تھے، اہل بیت کے عزیز پیاسے بیٹھے تھے کہ جناب سکینہ نے کہا اے پھوپھی اماں اب مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، اگر آپ اجازت دیجئے تو شب ملعون سے تھوڑا سا پانی مانگ لیں اور یہ شاید ترس کھا کے مجھے پانی پلا دے۔ جناب سکینہ اور آگے آئی، کہا اے شب ملعون اگر میری پیاس کے پر رحم تھا تو مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے۔ شب ملعون کہتا ہے سکینہ کیا تم بہت پیاسی ہو؟ جناب سکینہ نے کہا ہاں۔ جناب سکینہ نے سوچا لگتا ہے مجھے میرے پر رحم آ گیا، یہ آگے چلا، اس نے جانوروں کو پانی پلایا۔ جناب سکینہ پیچھے پیچھے چل رہی ہے، ایسے میں مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے۔ ظالم نے کسنا دھیان دیا، پھر یہ آگے چلا۔ جناب سکینہ نے پھر کہا بس اس نے مشق کا دہانہ کھولا، پورا پانی زمین پہ پھینک دیا۔ سکینہ دیکھتی ہے کہ تاری زمین رکا۔ تیسری منزل وہ تھی کہ جب یہ لکا ہوا قافلہ شام کوفہ کی جانب سے جا رہا تھا، ایک بیوی نے بچوں کی پیاس کو دیکھا، کوزہ لے کے سامنے آئی، اے بچی تم بہت پیاسی معلوم دیتی ہو، جو تھوڑا سا پانی پی لو، مگر پانی پینے کے بعد ہمارے حق پہ دعا کر دینا کہ جیسے تم یتیم وصی ہوئے ہو ایسے میں بچے یتیم وصی نہ ہو۔ سکینہ نے ہاتھوں کو اٹھایا، اے پانے والے جیسے ہم یتیم وصی ہوئے ہیں اس کے بچے یتیم وصی نہ ہو۔ سکینہ نے کہا اے بیوی دوسری دعا بیان کرو۔ جناب زینب نے کہا اے بیوی جو بھی کہنا چاہتی ہو اے صاحب اس سے تو بیان کرو۔ اس بیوی نے کہا اے بیوی دوسری دعا یہ ہے کہ مجھے مدینہ جانا نصیب ہو، میں جا کے اپنے آقا حسین کی شہزادی زینب کی زیارت کروں۔ زینب نے کہا اے بیوی تمہاری دوسری دعا بھی پوری ہو گئی، نو کے نیزے پہ میرے بھائی حسین کا سر ہے، اے ام حبیبہ سجد قریب آؤ، دیکھو تمہاری شہزادی زینب کھلے سر شام کوفہ کے درباروں سے دکھائی۔ پروردگار اس سزا کو قبول فرما، تمام مومنین مومنات کی جائزہ کو قبول فرما، پرچم اسلام کو سر بلند تو فرما۔ ہمارا امام جہاں حفاظت سے ہو، جیسے امام کا ظہور ہو ہم سب کو اپنے ہمارے سامنے ہو۔ ایک بار ہم دو تین بار سورۃ اللہ کی تلاوت کر کے جملہ محرومہ مومنین مومنات کو بخش دے، محمد بھائی محمود کو بخش دے، ذاکر اللہ جناب طوفان صاحب کو بخش دے۔